بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ ہماری گفتگو جو ہے وہ اسماء موصول میں جاری تھی اور ما جو ہے وہ موصولہ پہ کیا گفتگو پہنچی ہے۔ ما جو ہے یہ من، ما اور ال 93 نمبر شعر میں یہ تین اسماء موصولہ ذکر ہوئے تھے کہ جن کو اسماء موصولہ عامہ کہا جاتا ہے، جبکہ الذی اور اللتی وغیرہ یہ اسماء موصولہ خاصہ ہوتے ہیں اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ عامہ ہوتے ہیں۔ من کے متعلق تو یہی نظریہ رہا ہے کہ وہ معقول اور عقل مند جو ہوتے ہیں ان کے لیے بولا جاتا ہے، اور اگر غیر عقل مند کے لیے بولا جا رہا ہے تو وہ بھی تغلیب یا تشبیہ کی وجہ سے کیا ہے بولا جائے گا، ایسے نہیں بولا جائے گا۔ اچھا، اب جو ہے وہ جو ما کا کھاتا ہے یہ جو ہے وہ بالکل الٹ ہے، عکس ہے کہ من جو ہے وہ معقول کے لیے تھا تو ما جو ہے وہ غیر معقول کے لیے ہے۔ یعنی وَأَمَّا مَا عبارت ابن ناظم کی یہاں سے وَأَمَّا مَا فَتَجْرِي مَجْرَى مَن فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ إِلَّا، کہ یہ جاری ہوتا ہے من کی جگہ پہ تمام ان چیزوں میں جو پہلے ذکر ہوئی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں پہلے ذکر ہوئی ہیں کہ من جو ہے وہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوگا، مذکر کے لیے بھی، تثنیہ کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی، یہاں پہ یہ حالات رہیں گے۔ الا، مگر فرق کیا ہے کہ انہا لا تکون لمن یعقل، کہ یہ جو ما ہے یہ لا تکون، یہ نہیں ہوتا ان کے لیے کہ جو معقول ہوتے ہیں، جن کے اندر عقل ہوتی ہے۔ وانما تکون لما لا یعقل، ہاں بلکہ اس کو لمن یعقل، لمن یعقل اگر فعل معلوم پڑھیں عقل والا تو یہ ٹھیک ہے، اس کے لیے جو عقل والا ہے اس کے لیے نہیں ہوتا۔ وانما تکون لمن لما لا یعقل، یہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو عقل والا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں پہ قرآن مجید کی آیت انہوں نے پیش کی کہ آیت میں یہ ہے کہ واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وما اور ان کو پیدا کیا کہ تعملون، ٹھیک ہے، تعملون کا کیا مطلب ہے؟ عمل کرنا یا بنانا، یعنی وما تعملون، اور جو کچھ تم بناتے ہو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ نہیں، عمل یعنی ان کو اللہ نے خلق کیا ہے کہ ما تعملون، کہ جسے تم بناتے ہو یا جو تم عمل کرتے ہو۔ تو جو انسان بناتا ہے وہ بھی غیر ذوی العقول ہے، ٹھیک ہے، انسان نے کوئی عقل مند چیز تو نہیں بنائی نا، انسان کو تو خلق نہیں کر رہا نا۔ اور اگر انسان کے عمل کی بات کریں کہ ما تعملون، کہ جو تم عمل کرتے ہو، تو خود عمل بھی کیا ہے؟ غیر ذوی العقول ہے۔ عمل ایک فعل ہے، ایک انسان نے کردار ادا کرنا ہے۔ کردار کو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ عقل والا کردار ہے، اس کے اندر عقل ہے یا عقل نہیں ہے۔ جیسے صفات ہوتی ہیں، انسان کی صفات ہو گئیں، انسان کے افعال ہو گئے، انسان کے کام ہو گئے، یہ سارے کے سارے کس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ یہ غیر ذوی العقول ہیں۔ کوئی ایسی ہستیاں یہ نہیں ہے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جن کو عقول والا کہیں۔ تو جو کچھ تم کرتے ہو اس میں من نہیں لگے گا، اللہ خلقکم ومن تعملون، ٹھیک ہے، جو کچھ تم کرتے ہو، نہیں جو کچھ تم کرتے ہو کہ جب بات آ گئی تو پھر ما کی کیا وہاں پہ بات ہوگی۔ اچھا، آگے دیکھیے گا کہ وَلِصِفَاتِ مَن یُعْقَلُ، لِصِفَاتِ یعنی ما جو ہے وہ خود غیر معقول کے لیے آتا ہے۔ ما تعملون سے ہم مراد کیا لیں؟ صفات مراد نہ لیں، خود کام مراد لیں یا جو کچھ تم بناتے ہو۔ اور لصفات من یعقل، اور یہ صفات کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، کس کی صفات؟ من یعقل، ٹھیک ہے، جو عقل والے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، ان کی کیا ہے؟ یہ صفات کے لیے آتا ہے۔ یعنی خود جو من یعقل ہے اور ذوی العقول ہے اس کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ اس کی صفت کے لیے کیا استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہ آیت دیکھیے گا کہ فَانْكِحُوا ما، تم نکاح کرو ما اس سے، طاب لکم جو تمہیں اچھی لگے، جو تمہیں پسند ہے۔ تو ما
اس سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہے، یہ کہتے ہیں یہ صفت کی بات ہو رہی ہے، ذات کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی فنکحو الطیبہ، ما طابہ کی صفت بنے، صفت مشبہ طیب، تو یہ طیب کے لیے کیا ہے استعمال ہوا ہے؟ تو طیب کس میں سے ہے؟ صفات میں سے ہے، صفت مشبہ ہے، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ طیب کس کی صفت آتی ہے؟ یہ ذوی العقول کی یہاں پہ کیا صفت آ رہی ہے؟ تو فنکحو الطیبہ یوں ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کہ مؤنث کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو پھر ہم کہ فنکحو الطیبۃ، ٹھیک ہے جی، کہ جو تمہیں کیا ہے پسند ہے اور پسند آنے والی جو چیز ہے اس سے تم کیا کرو؟ نکاح کرو۔ تو یہیں پر لوگوں نے لکھا کہ جو نکاح میں جو ہے وہ معیار جو ہے وہ خاتون کو نہیں قرار دیا کہ تم جو ہے وہ خاتون سے نکاح کرو، بلکہ یہاں پہ معیار کس کو قرار دیا؟ پسند کو جو ہے وہ قرار دیا کہ تم جو ہے وہ اس سے نکاح کرو کہ جو تمہیں پسند ہو، ٹھیک ہے۔ تو طیب کیا ہو گیا یہاں پہ؟ معیار ہو گیا۔ لیکن یہ پھر آگے دیکھیں کہ نکاح میں بھی کیا ہے، ایک کی بات ہی نہیں کی نا، شروع کہاں سے ہوا؟ یہ مثنى سے شروع ہوا نا، ما طاب لكم من النساء مثنى، تو مطلب جو ایک والی ہو جاتی ہے وہ طیب کے بغیر بھی ہو جائے، پسند کی ہو یا نہ ہو، لیکن مثنى ثلاث رباع پہ جو چلے گا کام، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ہمارے ہیں نا دیگر مومنین جو کہتے ہیں ہم فقہا سے ہم نہیں سمجھیں گے، ہم خود آیات سمجھیں گے، تو ہم انہیں یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ یہاں پہ تو انکحوا کیا فعل امر ہے، فعل امر کیا مطلب؟ تم نکاح کرو، واجب ہے تمہارے پر نکاح کرنا، اور ادھر بھی کیا کیا؟ دو سے نکاح کرو مثنى، تو لہٰذا 2 شادی کرنا واجب ہو گیا، تم تو ایک بھی نہیں کر رہے، جو ایک کر رہے ہو گناہ گار ہیں، قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو پھر فقہا بتائیں گے نا کہ یہاں پہ فعل امر جو ہے وہ مستحب کے معنی میں ہے یا وجوب کے معنی میں، مگر سیدھا سیدھا اگر لفظی معنی پہ چلنا ہے وہ تو یہی ہے کہ فنکحو حکم اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اچھا جی، تو لہٰذا اسی وجہ سے یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ نکاح کرنے کی جو بات ہے وہ خواتین سے نہیں ہوئی، بلکہ فنکحوا ما طاب لکم، طیب سے کیا بات ہوئی ہے؟ جو پسند ہو، یعنی صفت کو جو ہے فوکس کیا گیا، اور ما کو جو ہے وہ خود اگر خواتین کے لیے ما کو استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ تو پھر کیا لازم آتا ہے کہ ما کو ذوی العقول کے لیے استعمال کر دیا گیا، لیکن یہاں پہ ما کو جو ہے وہ صفت کے لیے استعمال کیا گیا کہ جو پسند ہو، جو پسند ہو، یعنی جو کا تعلق اور ما کا تعلق کس کے اوپر لگا؟ پسند کے اوپر لگا۔ تو لہٰذا اس کو کچھ نحوی کیسے بیان کرتے ہیں کہ اے الطیبہ، ٹھیک ہے، وہ ما طاب لکم کی کیا تفسیر کرتے ہیں؟ اے الطیبہ، یعنی ما طاب لکم کو پورا کو آپ کو کیا بنا کے دیتے ہیں؟ ایک صفت کیا بنا کے دے دیتے ہیں۔ اچھا، اور وللمبہم امرہ، اور یہ ما استعمال ہوتا ہے اس کے لیے کہ جس کا امر مبہم ہو۔ امر مبہم ہونے کیا مطلب ہے کہ یہ نہ پتہ ہو کہ اس کا تعلق ذوی العقول میں سے ہے یا غیر ذوی العقول میں سے ہے۔ کقولک لمن اراک شبہا لا تدری ابشر هو ام مدر، کقولک جیسا کہ آپ کا قول ہے، لمن اس کے لیے، کہ اراک شبہا کہ جو آپ کو جو ہے وہ ایک شب دکھاتا ہے، شب یعنی کوئی دھندلی چیز، کوئی سایہ وغیرہ دکھاتا ہے، اور لا تدری اور آپ نہیں جانتے کہ ابشر ہوا کہ وہ جو چیز ہے دھندلی سی وہ کیا انسان ہے، ام مدر، یہ مدر لکھا ہوا ہے، یہ لفظ نہیں ہے۔ مدر کسے کہتے ہیں؟ وہ جو گیلی مٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کوئی چیز دیکھی تو آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ جو ہے وہ انسان بیٹھا ہوا ہے یا جو ہے وہ کوئی گیلی مٹی کیا ہے پڑی ہوئی ہے، اس طریقے سے گہرا ٹائپ۔ تو اس بندے کو آپ کیا کہتے ہیں کہ رأیتو ما رأیتا، ٹھیک ہے، رأیتو یعنی میں نے دیکھا، ما اس چیز کو، ما رأیتا جس سے کیا ہے تم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ما کس کے لیے استعمال ہوا پھر؟ ما رأیتہ، یعنی ما کی طرف ایک ضمیر ہے رأیتہ میں عائد، وہ محذوف ہے جس کی طرف پلٹ رہی ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ یہ جو ہے وہ غیر ذوی العقول ہے یا ذوی العقول ہے، یہ کنفرم نہیں ہے، اس کا امر کیا مبہم ہے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ولا تطلق ما علی من یعقل، کہ ما کو جو ہے وہ معقول کے لیے الگ طور پہ کبھی بھی استعمال
نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، مبہم کے لیے استعمال ہو گیا، یعنی لا تطلق ما علی من یعقل، من یعقل کے لیے ما کبھی بھی استعمال نہیں ہوگا الا ما غیر، مگر جب غیر کو اس کے ساتھ رکھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوگا تو چلیں ساتھ معقول بھی آ جائیں تو وہ چل سکتا ہے، لیکن خالص جو ہے وہ اس سے معقول کے لیے استعمال کریں ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا، یہاں پہ ما آیا ہے کہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز کہ جو آسمان میں اور جو کچھ کیا ہے زمین میں ہے، تو یہاں پہ ما کے ساتھ کیونکہ شریک تھے کون جی، غیر ذوی العقول بھی، تو تبھی کیا ما کو استعمال کیا، اور اسی آیت میں ایک جگہ من بھی استعمال ہوا ہے جو اس دن کیا کل کی آیت گزری تھی کہ جس کو انہوں نے کیا کہا تھا، تغلیب کی وجہ سے کیا من استعمال کیا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ رات کی 15 نمبر آیت جو تھی، تو وہاں پہ من استعمال ہوا کیونکہ وہاں پہ ذوی العقول کو کیا ہے غلبہ دیا گیا وہاں پہ ان کے حکم کو، اور یہاں پہ ما استعمال ہوا اس وجہ سے چونکہ اس کے ساتھ کیا ہے غیر ذوی العقول کیا ہو گئے، شریک ہو گئے۔ اچھا، یہ ما کی جو ہے وہ گفتگو مکمل ہوئی۔ اب تیسرا آ جائیں الف لام، ٹھیک ہے، الف لام جیسے الرجل کے اوپر داخل ہوتا ہے تو یہ الف لام کیا ہوتا ہے، تعریف کا ہوتا ہے، معرفہ کا ہوتا ہے۔ جو الف لام تعریف والا ہے اسے ہم اسم ہی نہیں کہتے نا، اسے تو ہم کیا کہتے ہیں، حرف ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جس الف لام کی بات کر رہے ہیں تو فتکون و اسمن، یہ تو کیا ہے جی، اسم ہے، اور اسم کون سا ہے، موصول ہے، اور کس کے معنی میں ہے، بمعنی الذی و فروعہ، الذی اور اس کی فروعات کے معنی میں۔ جب فروع کی بات کر لی تو الذی کی دو فرع ہیں، ایک فرع اس کی مذکر مؤنث کے اعتبار سے، ایک فرع جو ہے وہ اس کی تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ الف لام بھی پھر عام ہو جائے گا، یعنی یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا، مؤنث کے لیے بھی، اور ہر چیز کے لیے کیا استعمال ہوگا۔ اب یہاں پہ وہ بحث آتی ہے کہ اس کا جو صلہ ہوگا پھر ضمیر میں آپ کیا رعایت کریں گے، الذی کے لفظ کی رعایت کریں گے یا معنی کی رعایت کریں گے؟ تو یہاں پہ ابن ناظم کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ معنی کی رعایت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لفظ کی آپ رعایت نہیں کر سکتے۔ جیسے من میں تھا، من میں کیا ہے، دونوں آپشن دیے تھے نا، کہ یا آپ جو ہے وہ لفظ سے واحد کی طرف ضمیر واحد کی پلٹا لیں، یا جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے آپ کیا ہے جمع کی ضمیر پلٹا لیں۔ لیکن یہاں پہ جب الف لام کو ہم اسم کہہ رہے ہیں اور اس کی طرف ہم نے ضمیر پلٹانی ہے صلہ میں سے، تو وہ ضمیر جو ہے وہ معنی کی رعایت کے اعتبار سے پلٹے گی، اگر جمع ہے تو جمع کی ضمیر کی طرف پلٹے گی، مؤنث ہے تو مؤنث کی پلٹے گی۔ وَيَلْزِمُ فِي ضَمِيرِهَا اعتبار المعنی، اور اس کی ضمیر میں لازم ہوتا ہے، ضمیر یعنی موصول کی ضمیر کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی جو صلہ میں عائد ہوتی ہے، موصول کے لیے کیا ہوتا ہے، عائد ضمیر کی ضرورت ہوتی ہے نا، موصول کے جب بھی ضمیر کہا جائے تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے، صلہ کی جو ضمیر جو اس کی طرف پلٹتی ہے۔ تو اس کی ضمیر میں ضروری ہے کہ آپ معنی کو جو ہے وہ لحاظ کریں، جیسے جاء الضارب والضاربۃ والضاربان والضاربتان، تو یہ سب میں جب ضاربان لگا تو ضاربان میں ہم کیا کہتے ہیں، ہما کی ضمیر ہے نا، تو یہ ہما کی ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے، الف لام کی طرف پلٹ رہی ہے۔ الضاربتان میں ہما کی ضمیر ہے، ضاربون میں ہم کی ہے، ٹھیک ہے، ضاربات میں جو ہے وہ ہنہ کی ہے۔ تو یہ جو لفظ ہیں یہاں پہ الف لام کو ہم کیا کہتے ہیں، الف لام موصولہ کہتے ہیں۔ الف لام موصول کا مطلب کیا ہے کہ موصول صلہ والا باقاعدہ ہم ترجمہ یہاں پہ کرتے ہیں۔ وہ ترجمہ کیسے ہوگا موصول صلہ والا، یہاں پہ اگلے صفحے پہ کیا اس کو بیان کر رہے ہیں کہ کأنک قلت، الضارب آپ نے کہا تو گویا کہ آپ نے کیا کہا، الذی ضرب کہا، ٹھیک ہے، الضاربۃ کہا تو التی ضربت کہا، تو الف لام کی جگہ پہ التی آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ الضاربان میں کہا اللذان ضربا، اللتان ضربتا، والذین ضربوا واللاتی ضربنا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ایک نحویوں کے درمیان بحث ہے کہ یہ جو الضارب کے اوپر الف لام آئی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ کیوں اسم بنانے کے درپے ہیں اور اس کو اس میں موصول بنانا چاہتے ہیں؟ سیدھا الف لام کو کیا بنائے، الف لام تعریف کا بنائے اور بات ختم ہو، اتنے لمبے جانے کی کیا ضرورت ہے، معنی تو ایک ہی رہے گا نا۔ الضارب کیا ہے، مارنے والا، تو الذی ضرب وہ کہ جس نے مارا، ٹھیک ہے، وہ کہ جس نے مارا کہیں یا الضارب کہیں مارنے والا، بات تو ایک ہی ہے۔ تو اتنے جو ہے وہ لمبے تکلفات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ جو ہے وہ الف لام کو یہاں پہ اس بات کے اوپر اصرار کر رہے ہیں کہ الف لام یہاں پہ موصولہ ہے اور الف لام جو ہے وہ تعریف کا نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ الف لام کہاں پہ موصولہ ہوتا ہے؟ جب یہ صفات کے اوپر کیا داخل ہو. رجل کے اوپر جو الف لام داخل ہوا ہے اس میں کوئی بحث نہیں کرتا، کسی کا اصرار نہیں ہے کہ یہ الف لام کس کے معنی میں ہے جی وہ موصولہ والا ہے، سب اسے حرف تعریف کہتے ہیں. بحث وہاں پہ آتی ہے جب صفات صریح جو ہوتی ہیں، اس میں فعل اور اس میں مفعول، جنہیں صفات صریح کہتے ہیں، کہ صفات صریح پہ جب الف لام لگتا ہے تو اسے سب کہتے ہیں ناوی، یا ناویوں کا جو ایک گروہ ہے، مخالفین بھی موجود ہیں، وہ ایک جو گروہ ناویوں کا ہے جو ابن ناظم اور ناظم یہ سب لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جب بھی صفات صریح کے اوپر الف لام داخل ہوگا تو وہ پھر اسم کہلائے گا جی، اسم موصول کہلائے گا، اس کو ہم حرف تعریف نہیں کہیں گے. اس کے اوپر یہ کیا دیتے ہیں؟ دلائل دیتے ہیں، اور ابن ناظم نے یہاں پہ 3 جو ہے وہ دلائل کیا کیے ہیں؟ ذکر کیے ہیں. یعنی وَيَدُلُّ کا آپ کے لیے دلیل بنے گا علی اس بات کے اوپر کہ علی ان الالف واللام فی نحو الضارب اسم موصول، یعنی آپ کے لیے دلیل بنے گا کہ جو الف لام ہے ضارب کی طرح کی جتنی مثالیں ہوں گی، نحو ضارب سے ان کی کیا مراد ہے؟ یعنی وہ الف لام جو صفت صریح کے اوپر داخل ہوتا ہے. نحو ضارب کی یہ تعبیر استعمال کی، چاہے وہ اس میں فاعل ہو یا اس میں مفعول ہو، کہ وہ الف لام جو صفت صریح کے اوپر داخل ہوتا ہے اس کے اسم موصول ہونے کے اوپر آپ کے پاس جو ہے وہ چند ایک امور کے آپ کے لیے دلیل ہوں گے. پہلی چیز کیا ہے کہ استحسان و خلو صفت معہما عن الموصوف. معہما یعنی الف لام، جب الف لام لگتی ہے تو اس صورت میں استحسان یہ حسن ہوتا ہے اور قبیح نہیں کہلاتا کہ صفت جو ہے وہ موصوف سے کیا ہو جائے؟ خالی ہو جائے. یعنی صفت صریح میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے موصوف کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ ٹھیک ہے، مثلا رجل ضارب آپ کہتے ہیں، رجل فاضل، رجل عالم، تو ایک موصوف ہوتا ہے، دوسری کیا ہوتی ہے؟ صفت ہوتی ہے. زید، ٹھیک ہے، العالم، ٹھیک ہے، الف لام لگائی، اس کی کیا صفت لگائی. تو صفت کا کیا ہوتا ہے؟ موصوف ہوتا ہے. بعض کا کیا ہوتا ہے کہ موصوف کو آپ حذف کر دیتے ہیں، فقط کیا صفت ذکر کرتے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ قبیح شمار ہوتی ہے کہ آپ جناب علی موصوف کو ذکر ہی نہ کریں اور فقط کیا صفات ذکر کریں، کہ جی آپ کہیں کہ علم والا، ٹھیک ہے جی، مارنے والا، مددگار، مدد کرنے والا آیا، ٹھیک ہے. تو یہ قبیح شمار ہوتا ہے. آپ باقاعدہ اس کی جو ہے موصوف پہ ذکر کریں کہ وہ آیا کہ جو مددگار ہے، یوں کر کے کہیں، یا یوں کہیں کہ آپ بندے کے نام ذکر کریں کہ زید جو کہ علم والا ہے وہ آیا، یوں کر کے کہیں. تو فقط صفت کا ذکر کرنا، موصوف کا ذکر نہ کرنا یہ چلتا ہے، لیکن زیادہ اچھا کیا شمار نہیں ہوتا. لیکن جب یہی لفظ جو ہے وہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ اچھا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اردو میں تو اس چیز کے شاید ہم فرق نہ کر سکیں کہ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ مارنے والا آیا، تو دوسری دفعہ کوئی الف لام تو ہمارے پاس ہے نہیں. لیکن عربوں میں ایسا ہے کہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جی جاء ضاربن، تو یہ کیا قبیح شمار ہوتا ہے. لیکن اگر وہ یوں کہے کہ جاء الضارب، تو یہ کیا قبیح شمار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جاء کریم کہیں تو کیا قبیح شمار ہوتا ہے، موصوف تو ذکر ہی نہیں کیا. جاء الکریم کہیں تو یہ کیا صحیح شمار ہوتا ہے. تو اس نقطے کو جو ہے وہ مصنف نے اٹھایا کہ یہ جو ہمارے عربوں کے ہاں چلتا ہے کہ صفت کو موصوف کے بغیر ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن الف لام کی صورت میں کیا ہے وہ موصوف کے بغیر سب ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ الف لام کو جو ہے وہ موصوف کا مقام کہہ دیا ہوا ہے. یعنی الف لام جو ہے وہ الذی کے معنی میں ہے. جب الف لام الذی کے معنی میں تو الف لام پھر کیا واقع ہو گیا؟ موصوف واقع ہو گیا. اور آگے جو ضاربن ہے وہ اس کا صلہ کیا واقع ہو گیا؟ اس کے لیے صلہ واقع ہو گیا، اور وہ کیا ہے جی؟ صفت ہے. ٹھیک ہے جی. تو الف لام کو آپ موصوف کہہ دیں اور اس کو کیا کہہ دیں؟ صفت کہہ دیں. لیکن اس کو کس انداز میں آپ کہیں گے کہ الف لام موصولہ ہو گیا اور موصولہ کا آگے کیا ہو گیا؟ اس کا صلہ ہو گیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ استحسان و خلو صفت معہما عن الموصوف، کہ جب الف لام لگے ہوئے ہوں تو الف لام کے ساتھ صفت موصوف سے خالی ہو جائے تو یہ بات کیا ہے؟ استحسان اچھی شمار ہوتی ہے. لیکن اگر الف لام نہ لگے ہوں اور فقط صفت کو ذکر کریں تو یہ بات اچھی شمار نہیں ہوتی. یہ فرق کیوں آیا؟ ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ یہ فرق اسی وجہ سے ہے کہ الف لام کس کی جگہ پہ ہوتی ہے؟ موصوف کی جگہ پہ ہوتی ہے. اچھا. اذا قلت، یہ مثال ہے کہ جاء الکریم المحسن، 2 صفتیں ہیں یہاں پہ، الکریم بھی صفت ہے اور المحسن صفت بھی ہے. یہ کیا ہے؟ اچھا شمار ہوتا ہے. فلولا
ان الالف واللام ہنا اسم موصول، اگر یہاں پہ الف لام کو اسم موصول نہ کہیں، کون سا اسم موصول؟ کہ قد اعتمد صفت والی ہے، کہ جس اسم موصول کے اوپر صفت نے اعتماد کیا ہوا ہے، یعنی جس کے لیے صلہ واقع ہو رہی ہے. کما تعتمد علی الموصوف ہے، کہ جیسے صفت جو ہے وہ موصوف کے اوپر اعتماد کرتی ہے، ایسی صفت کس کے اوپر یہاں پہ اعتماد کی ہوئی ہے؟ اسم موصول کے اوپر اعتماد کیے ہوئے ہے. اگر اس طریقے سے الف لام اسم موصول نہ ہو تو لقبها خلوها عن الموصوف ہے، تو پھر کبھی ہو جائے گا کہ یہ صفت جو ہے وہ موصوف سے خالی ہو جائے. یعنی الف لام کو آپ کیا بنائیں جی؟ الف لام کو آپ کہیں جی الف لام تعریف والا ہے، الف لام موصول ہے ہی نہیں. جاء الکریم اور جاء المحسن میں الف لام کا موصول نہ کہ الف لام تعریف والا کہیں، تو پھر کیا لازم آ جائے گا کہ صفت موصوف سے خالی ہے، اور صفت کے لیے کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر صفت اعتماد کر کے آئی ہو. ایسی بس ہوا میں کیا صفت بیان کر دی. لقبها خلو عن الموصوف مع الالف واللام، تو یہاں پہ الف لام کے ساتھ صفت کا ہونا کیا ہے؟ صفت موصوف سے کیا ہو جائے گی؟ خالی ہو جائے گی. کیونکہ یہاں پہ الف لام تو رہے گا، لیکن الف لام کون سے والا؟ موصولہ نہیں ہوگا، بلکہ الف لام تعریف والا ہوگا. تو الف لام تعریف والے کے ساتھ یہ کبھی ہو جائے گا کہ صفت موصوف سے صفت کا موصوف سے خالی ہونا ایسی کبھی ہے الف لام کے ساتھ، کما یقب بدونہا، جیسا کہ بدونہا بدون الف واللام، جیسا کہ بغیر الف واللام کے صفت کا موصوف سے خالی ہونا کیا تھا؟ کبھی تھا. تو یہاں پہ بدون ہما لکھتے تو وہ زیادہ بہتر تھا، کیونکہ یہ بدون ہما کی ان کی تعبیر چل رہی ہے الف لام کے بغیر. نہیں، بدون مال الف واللام اور بدون مال الف واللام کا آگے بدون کہا نا، تو مال کے مقابلے میں بدون آیا نا. یعنی الف لام کو آپ نے کیا کہا؟ جاء الکریم میں، جاء الکریم میں الف لام آپ نے کہا کہ اس میں موصول نہیں ہے. الف لام کیا ہے؟ معرفہ والا ہے، حرف ہے. الف لام تعریف کا ہے. جب الف لام کو تعریف کا معنی تو کبھی ہو جائے گا کہ صفت کیا ہے؟ موصوف سے خالی ہو جائے، کیونکہ پھر صفت کیا ہے؟ صفت کا موصوف کوئی ہے ہی نہیں، الف لام تو تعریف حرف ہو گیا. تو جیسے الف لام کے ساتھ یہاں پہ صفت کا موصوف سے خالی ہونا کبھی ہے، ایسے ہی الف لام یا معرفہ والی ہٹا بھی دیں تو پھر بھی وہ کیا رہے گا؟ کبھی رہے گا. ٹھیک ہے، یعنی صفت بغیر موصوف کے آنا کبھی ہے، چاہے الف لام معرفہ کے ساتھ ہو یا الف لام معرفہ کے بغیر ہو. کبھی کہاں پہ نہیں ہے؟ کہ جب الف لام کیا ہو؟ اس میں موصول ہو. کیونکہ جب الف لام اس میں موصول ہوگی تو صفت اس کے اوپر اعتماد کر کے آئی ہوتی ہے. یہ گویا کہ ایسے ہی ہو گیا کہ گویا کہ آپ نے ایک صفت کو ذکر کیا اور اس کا موصوف بھی کیا ذکر کر دیا. کیونکہ ترجمہ ایسے ہی ہوتا ہے نا. جاء الکریموں کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ کہ میرے پاس وہ ذات آئی جو کرم کرنے والی ہے. یہ موصوف صفت معنی کے اعتبار سے ترجمہ کس کو ہو رہا ہے؟ موصوف صفت کو ہو رہا ہے. اگرچہ نحوی ترکیب کے اعتبار سے موصوف صفت نہیں کہہ رہے آپ، اس میں موصول اور اس کا صلہ کہہ رہے ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے موصوف صفت کی بحث چل رہی ہے. لیکن اگر جاء الکریم میں الف لام معرفہ کے ہو تو پھر آپ یہ ترجمہ نہیں کہیں گے کہ وہ آیا جو کرم والا ہے. جاء الکریم آپ کیا کہیں گے؟ کہ کریم آیا، سخی شخص آیا، بس. تو یہ کیا ہے؟ پہلی دلیل ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اس دلیل میں مصنف نے کس چیز کو نقطہ بنایا ہے کہ صفت موصوف سے خالی ہونا حسن کہلاتا ہے. کب حسن کہلاتا ہے؟ جب الف لام کو کیا مانیں گے؟ موصولہ مانیں گے. اگر الف لام کو موصولہ نہیں مانیں گے تو پھر صفت کا موصوف سے خالی ہونا کبھی ہو جائے گا. اب الف لام ہو یا الف لام نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، دوسری دلیل کہتے ہیں کہ ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ جملہ ہے افلح المتقی ربہ. یہ متقی دو تا لگاتے ہیں، غلط ہے لکھا ہوا. قد افلح المتقی ربہ. کہتے ہیں کہ اس میں جو الف لام ہے نا، اس کو آپ کو بنانا پڑے گا موصول اور اسم بھی بنانا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ آپ اس الف لام کو کیا بنائیں؟ معرفہ کا بنائیں. ٹھیک ہے، یہاں آپ پھنس جائیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ ترکیب اس کی کریں اور فعل فاعل کو ضمیروں کو پلٹائیں تو آپ کے لیے چیز واضح ہو جائے گی. مثلا افلاح میں آپ کیا کہیں گے؟ افلاح فعل اور اس کے اندر ضمیر فاعل ہوگی. ٹھیک ہے جی. المتقی یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے. آگے ربہ میں ربا آپ نے کیوں پڑھا؟ وہ اس وجہ سے پڑھا کہ متقی کیا ہے؟ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں نا. وہ متقی کے لیے رب کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے.
اچھا، متقی کے لیے جیسے مفعول ہے تو ایسے ہی متقی کے لیے کیا ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے. تو متقی کے اندر جو فاعل ہوگا وہ اس کی کیا ہوگی، ضمیر ہوگی. تو اب وہ کہتے ہیں یہ متقی کے اندر جو ضمیر ہے جو اس کا فاعل واقع ہو رہی ہے وہ کہاں پہ پلٹ رہی ہے. وہ دیکھیں متقی نے عمل کر دیا رب کے اوپر تو پس ثابت ہوگا کہ متقی اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل عمل کر رہے ہیں. جب یہ اس میں فاعل عمل کر رہے ہیں تو اس میں فاعل کے جیسے مفعول ہوتا ہے ویسے ہی اس کا کیا ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے. تو اس کا فاعل کیا ہے، متقی کے اندر ضمیر ہے. تو متقی کی ضمیر کہاں پہ پلٹائیں گے، اسی جملے میں. پیچھے تو کچھ نہیں آیا ہوا. تو اسی جملے کی ضمیر کیا ہے، آپ کہیں گے محذوف کی طرف پلٹا دیں، کوئی زائد وغیرہ محذوف کریں پیچھے. تو یہ تو آپ نہیں کریں گے، محذوف کی طرف پلٹانا خلاف اصل ہے. تو سیدھے سیدھے ضمیر کس کی طرف پلٹائیں، الف لام کی طرف پلٹائیں کہ متقی کو جو ضمیر ہے وہ الف لام موصول کی طرف کیا پلٹ رہی ہے. اسے کیا کہتے ہیں کہ اس میں فاعل میں فاعل کی ضمیر. اسی طریقے سے ربہ میں یہ بحث ہوتی ہے کہ ربہ میں جو ہو مضاف الیہ جو واقع ہو رہی ہے وہ ضمیر، یہ مضاف الیہ کی ضمیر کہاں پہ پلٹے گی. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مضاف الیہ کی ضمیر آپ الف لام کی بجائے متقی کی طرف پلٹاتے ہیں تو پھر یہ لازم آ جائے گا کہ متقی کی یہاں پہ حیثیت مضاف الیہ کی ہے، کیونکہ خود ضمیر کا اپنا رتبہ کیا ہے، مضاف الیہ واقع ہونا ہے نا. تو اگر ضمیر جس کی طرف پلٹ رہی ہے تو اس کا مطلب اس کا رتبہ بھی کیا ہے، مضاف الیہ واقع ہونا ہے. تو بس یہ جو متقی ہے یہ پھر رب کے بعد گویا کہ کھڑا ہوا ہے، ایسے ہی ہے کیونکہ وہ ضمیر متقی کی طرف والے پلٹائی. تو متقی رب کے بعد کھڑا ہوا ہے، رب کے بعد متقی کھڑا ہوا ہے، یعنی اس کا رتبہ کیا ہے، رب کے بعد آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے. اور جو معنی کے اعتبار سے، رتبہ کے اعتبار سے مضاف الیہ واقع ہو وہ کس کے اوپر عمل کر رہا ہے، مضاف کے اوپر عمل کر رہا ہے، ربہ کے اوپر کیا عمل کر رہا ہے. اور یہ بات کیا ہے نحو میں کبھی شمار ہوتی ہے کہ مضاف الیہ کس کے اوپر عمل کرے جی، مضاف کے اوپر کیا کرے، عمل کرے. ایسا تو جو ہے وہ نحو میں ہوتی ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ہو کی ضمیر متقی کی طرف پلٹانے میں پھر آپ کو اس بات کا بھی کیا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ متقی کو مضاف الیہ والا درجہ دے رہے ہیں اور ساتھ کہہ بھی رہے ہیں کہ متقی عمل بھی کر رہا ہے کس کے اوپر، رب یعنی مضاف کے اوپر عمل کر رہے ہیں. تو بس یہاں پہ ہو کی ضمیر متقی کی طرف نہیں پلٹے گی ربہ کی، بلکہ کس کی طرف پلٹے گی، الف لام کی طرف پلٹے گی. تو الف لام تو اس میں موصول ہے، وہ تو عمل نہیں کر رہا نا، اس کی طرف پلٹا دیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں ہم کہیں گے کہ الف لام جو موصولہ ہے اس کی طرف دو ہی ضمیریں پلٹے گی، ایک جو ہے وہ فاعل کی ضمیر پلٹ گئی اور ایک کیا ربہ میں ہو کی کیا ضمیر پلٹ گئی. اچھا جی. عود ضمیر علیہ، یعنی عود ضمیر علیہ کیا مطلب ہے، علیہ یعنی علل الف واللام. ٹھیک ہے کہ الف لام کی طرف ضمیر کا پلٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ الف لام اس میں موصول ہے، حرف تعریف نہیں ہے. کیوں جی، وجہ کیا ہے، کیونکہ حرف کی طرف ضمیر کبھی پلٹتی ہے نہیں پلٹتی نا. تو حرف کی طرف کبھی ضمیر کیا نہیں پلٹتی، ضمیر ہمیشہ کیا ہے، اسم کی طرف پلٹتی ہے. جیسے یہ مثال ہے کہ افلح المتقی ربہ فإنہ لا یعود الضمیر الا علی الاسم. ٹھیک ہے، یہ تو قانون ہے کہ ضمیر جو ہے وہ فقط اسم کے اوپر ہی کیا پلٹتی ہے. باقی اس میں کون سی ضمیر جو ہے وہ پلٹ رہی ہے الف لام کی طرف، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ضمیر جو ہے وہ الف لام کی طرف کیا پلٹ رہی ہیں. ایک متقی کی اپنی ضمیر فاعل جسے ہم کہتے ہیں، اور ایک ربہ میں جو مضاف الیہ کی ضمیر ہے وہ بھی کیا پلٹانی پڑے گی الف لام کی طرف، کیونکہ متقی کی طرف پلٹائیں گے تو یہ لازم آئے گا کہ متقی کو مضاف الیہ والا درجہ دے رہے ہیں اور مضاف الیہ کا جس کا درجہ ہو وہ مضاف پہ عمل نہیں کر سکتا. اچھا تیسری دلیل جی، تیسری دلیل ہے کہ اعمال اسم الفاعل معہ بمعنی المضی، کہ اسم فاعل جب الف لام کے ساتھ آتا ہے اور ماضی کے معنی میں ہو تو یہ کیا کرتا ہے، عمل کرتا ہے. یعنی یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسم فاعل اور اسم مفعول کی جب بات ہوئی تھی تو اس سے کہا تھا کہ یہ فعل کے مشابہ ہیں، بلکہ نہیں، فعل مضارع کو مشابہ جو ہے وہ ان کے کہا تھا، اور کہا تھا کہ یہ بھی کیا فعل مضارع کے مشابہ ہیں، دونوں ایک دوسرے کیا شباہت رکھتے ہیں. فعل مضارع کس معنی میں آتا ہے، حال یا استقبال کے معنی میں آتا ہے. تو یہ نحو میں جیسے ہم فعل مضارع کی شباہت کے سوال ہوتا ہے نا کہ بھئی فعل مضارع کو آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، فعل میں اصل مبنی ہونا ہے کیونکہ اس کے سیغے ہیں، تو فعل مضارع کو آپ معرب کیوں کہتے ہیں سوائے دو سیغوں کے، نون ناس والے. تو وہاں پہ کیا وجہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ اسم کے ساتھ مشابہ ہے اور اس اسم سے ان کی کیا مراد ہوتی ہے، اسم فاعل مراد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اسم فاعل اور اسم مفعول کے جب عمل کی بات آتی ہے نا کہ بھی اسم فاعل اور اسم مفعول کیوں عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، فعل والا عمل کیوں کرتا ہے، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ فعل مضارع والا ہی عمل کرتا ہے، کیونکہ اسم فاعل کس کے مشابہ ہے جی، فعل
مضارع معلوم کے مشابہ ہے اور اسم مفعول فعل مضارع مجہول کے مشابہ ہے۔ تو چونکہ اس کی شباہت جو ہے وہ فعل مضارع کے ساتھ ہے تو لہٰذا یہ اسی والا کیا ہے عمل کرے گا۔ تو شباہت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اسم فاعل جو ہے وہ جب حال یا استقبال کے معنی میں ہوگا تو تب یہ فعل مضارع کے ساتھ شباہت رکھے گا اور تب جا کے یہ کیا کرے گا، عمل کرے گا۔ اچھا جی، اب اگر یہی اسم فاعل جو ہے وہ ماضی کے معنی میں ہو تو پھر وہاں پہ یہ عمل نہیں کرے گا، کیونکہ ماضی میں ہونے کی صورت میں اس کی شباہت ضاربہ سے تو بنا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، یضرب سے شباہت اس کی بنتی ہے، ضاربہ سے تو نہیں بنتی، ٹھیک ہے، کیونکہ حرکات وغیرہ میں بڑا کیا فرق ہے، تو یضرب کی حرکات میں کیا ہے اس کی مشابہت بنتی ہے، لیکن ماضی میں کیا ہے اس کی مشابہت ظاہری مشابہت نہیں بنتی۔ تو لہٰذا اگر یہ اسم فاعل ماضی کے معنی میں ہو تو یہ عمل نہیں کرے گا، لیکن ہم عربی زبان میں مصنف کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اسم فاعل جب ماضی کے معنی میں ہوتا ہے تو تب عمل کر رہا ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر کیا داخل ہو، الف لام داخل ہو۔ تو یہ اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ الف لام جو اس کے اوپر داخل ہوئی ہے وہ معرفہ والی نہیں ہے، وہ الف لام کیا ہے، صلہ والی ہے، الف لام کیا ہے، موصولہ والی ہے۔ جب الف لام اس میں موصول والی ہے تو پھر یہ کیا کر دے گا، الف لام الذی کی جگہ پہ آ جائے گا، اور الذی کے بعد یہ فاعل کس کی جگہ پہ آ جائے گا، فعل کی جگہ پہ آ جائے گی، کیونکہ یہ پورا جملہ بن جائے گا۔ اب یہ چونکہ پورا جملہ بن گیا، اس کی شباہت فعل ماضی کے ساتھ اور جملے کے ساتھ ہو جائے گی، اس وجہ سے یہ کیا کرے گا، عمل کرے گا۔ اعمال اسم الفاعل معها بمعنى المضی، کہ اسم فاعل الف لام کے ساتھ عمل کرتا ہے، کب عمل کرتا ہے، بمعنى المضی، حتیٰ کہ ماضی کے معنی بھی ہو، یعنی حال یا استقبال کے معنی میں تو عمل کرتا ہے کیونکہ وہ فعل مضارع کے مشابہ ہے، لیکن ماضی کے معنی میں تب آ کے عمل کرتا ہے کہ جب معها، جب الف لام کے ساتھ ہو۔ جیسے جاء الضارب ابوہ زیدن امسے، یہاں پہ لفظ امسے آیا، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ضارب کیا ہے، ماضی کے معنی میں، کہ میرے پاس وہ آیا کہ جس کے باپ نے زید کو کل مارا تھا۔ فلولا ان الالف واللام بمعنى الذی، اگر یہاں پہ الف لام الذی کے معنی میں نہ ہو اور کیا نہ ہو، واسم الفاعل معها قد سد مسد الفعل، اور یہاں پہ اسم فاعل جو ہے وہ الف لام کے ساتھ فعل کے قائم مقام نہ ہو۔ یہ دو باتیں کیوں کی ہیں، کیونکہ الف لام کو جب آپ الذی کے معنی میں لیتے ہیں تو فعل کو آپ کو کیا نام ہے، اسم فاعل کو آپ کو بنانا پڑتا ہے کہ یہ فعل کی جگہ پہ ہے، کیونکہ آپ وہاں پہ ترجمہ کیا کرتے ہیں، الذی ضربہ کا کرتے ہیں، جاء الضارب میں ترجمہ کیا کرتے ہیں، جاء الذی ضربہ، جاء الذی ضارب نہیں کہتے، جاء الذی ضربہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر الف لام الذی کے معنی میں نہ ہو اور اسم فاعل اس الف لام کے ساتھ کیا ہے، فعل کی جگہ پہ نہ ہو، تو لکانا کیا لازم آئے گا کہ منع اعمال اسم الفاعل بمعنى المضی، کہ آپ اسم فاعل کے عمل کو منع کر دیں۔ کون سے اسم فاعل، بمعنى المضی، جو ماضی کے معنی میں ہوتا ہے، معها جو کس کے ساتھ آ رہا ہے، الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، اور یہ الف لام الذی والا نہیں مراد لے رہے، الذی والا معرفہ لے رہے ہیں، تو یہ لازم آئے گا کہ آپ اس اسم فاعل کے عمل کو منع کر دیں کہ جو ماضی کے معنی میں ہو اور الف لام معرفہ کے ساتھ ہو، تو اس اسم فاعل کا عمل نہ کرنا زیادہ حق رکھتا ہے، حق منہ بدونہا، کہ وہ ضارب کہ جو بغیر کیا ہوتا ہے، الف لام کے ہوتا ہے، یعنی وہ ضارب جو بغیر الف لام کے ہوتا ہے اور ماضی کے معنی میں ہوتا ہے، وہ عمل جب نہیں کرتا تو وہ ضارب جو الف لام معرفہ کے ساتھ ہے اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ یہ بھی کیا عمل نہ کرے۔ زیادہ حق کیوں بنتا ہے، کیونکہ الف لام لگنے سے اس کی جو ایک قسم کی جو شباہت ہے الف لام معرفہ لگنے سے، وہ اسم جامد کے ساتھ کیا بن جاتی ہے۔ اگر الف لام کے بغیر آ رہا ہے نا، ضارب فقط ضارب آ رہا ہے، تو وہاں پہ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ مشتق ہے۔ اگر الف لام کو معرفہ کہتے ہیں تو الرجل کی طرح ہو گیا، یعنی گویا کہ یہ ذات کیا بیان کر رہے ہیں کہ ضارب سے آپ اشارہ کس کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں، کسی ذات کی طرف، اور وہ الف لام معہود کا بنائیں گے، معہود ذکری یا معہود ذہنی، کہ جو اگلے کے ذہن میں ہے یا جس کے پہلے ذکر ہوا ہے، تو الف لام یہاں پہ کس چیز کو بیان کرے گا، ذات کی طرف کیا کرے گا، اشارہ کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، یہ عمل کرنا اس کا کیا ہو جائے گا، زیادہ منع ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہے، تیسری اور آخری دلیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس دلیل کا جو ہے وہ خلاصہ یوں بنے گا، جب ہم نے اس کا مباحثہ ماضی میں کیا تھا تو اس کا یوں ہم نے خلاصہ لکھا ہوا ہے کہ اسم موصول کے بعد اگر کوئی صفت ہو تو اس کی فعل میں تعویل ضروری ہوتی ہے، چونکہ صلہ جملہ ہوتا ہے، لہذا فعل میں تعویل کرنے سے صفت جملہ
کہلائے گی، یعنی اسم موصول کے بعد جو بھی صفت ہوتی ہے فعل کی تعویل کرتے ہیں۔ بس جب الف لام کے بعد اسم فاعل کی فعل میں تعویل کر دیں گے تو وہ عمل کرے گا، چاہے وہ فعل ماضی کے معنی میں کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مقدمہ ہو گیا کہ صلہ کے الف لام موصول کے بعد جو بھی چیز آتی ہے وہ جملہ ہوتی ہے، کیونکہ صلہ کے بارے میں یہ موقف واضح ہے، پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ صلہ ہمیشہ کیا واقع ہوتا ہے؟ جملہ واقع ہوتا ہے۔ اگر صلہ جملہ واقع نہیں ہو رہا اور وہاں پہ ایک صفت آئی ہوئی ہے ضارب یا مضروب، تو اس کی بھی تعویل کس میں آپ کرتے ہیں؟ جملہ میں کرتے ہیں، تب جا کے وہ صلہ بنتا ہے۔ بس اگر الف لام کو موصول نہ مانے تو اس میں فاعل کی فعل میں تعویل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، اور اوپر سے وہ فعل ماضی کے معنی میں ہے تو پس اس کا عمل کرنا بھی کیا ہو جائے گا؟ ممنوع ہو جائے گا، چونکہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول فعل مضارع سے مشابہت کی وجہ سے عمل کرتے ہیں، لہذا جب یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہوں گے تو فعل مضارع سے مشابہت بنے گی تو عمل کریں گے، اور اگر یہ ماضی کے معنی میں ہوں گے تو فعل مضارع سے مشابہت نہیں ہوگی، اور اوپر سے یہ جملہ کی فعل کی تعویل میں بھی نہیں ہو رہے تو یہ عمل نہیں کر سکیں گے۔ جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام نحوی جاء الضارب ابو زیدن امثے میں اس میں فاعل کے عمل کو منع نہیں قرار دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس میں فاعل ماضی کے معنی میں ہونے کے باوجود عمل کر رہا ہے، تو اس کی ایک ہی وجہ بن سکتی ہے کہ یہاں پہ الف لام کو آپ کیا مانیں جی؟ اس میں موصول مانیں اور ضارب کو فعل کی تعویل میں کریں، اور ماضی بھی مانیں پھر بھی کیا عمل اسے کروا دیں۔ تو یہاں پہ جاء الضارب ابو زیدن میں ام سے جب آپ لگاتے ہیں تو ضارب کے عمل کرنے کی وجہ شباہت نہیں ہے فعل مضارع کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ماضی کے معنی میں آ گئے، شباہت فعل مضارع سے نہیں ہے۔ جب فعل مضارع سے شباہت نہیں ہے پھر کیوں عمل کر رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں چونکہ یہ فعل کی تعویل میں ہو رہا ہے۔ فعل کی تعویل میں کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ صلہ واقع ہو رہا ہے۔ صلہ کیوں واقع ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر الف لام کیا موصولہ کی ہے۔ فعل کی تعویل میں کرنے کا کوئی آپ کے پاس ذریعہ نہیں بنتا جب تک آپ اسے موصول کا صلہ نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے، بس موصول کا صلہ بنانا یہاں پہ ضروری ہے، اور اس کے لیے الف لام کو اس میں موصولہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو یہ 3 دلائل ہیں، انشاءاللہ اس کا مباحثہ کریں، دوبارہ اس کو دہرائیں اور لکھیں، تب جا کے یہ کیا واضح ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔